اور آج میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ مولانا سید آصف ندوی صاحب کو یہاں پر آمنترت کرتا ہوں میں. تالیوں کی گوش سے ان کو ہم سواگت کریں گے. وہ ہم کو یہاں پر ایڈریس کریں گے. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اسٹیج پر رونق افروز دیپک قدم سر، فاروق احمد صاحب، کاماجی پوار سر، یشونت چوہان سر، مورے سر، عبدالقدیر سر، ابرار دیشمکھ صاحب اور سبھی ڈگنیٹریز ہے. نام لیتا رہوں گا تو وقت کافی ہو جائے گا. اور یہاں میرے سامنے موجود تمام ہی میرے بھائیوں بہنوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے آیوجکوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم وشے، شکشا کے وشے پر آپ نے اس پروگرام کو، اس سبھا کو رکھا اور اس محفل کو سجایا. اس کے لیے سر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام یہاں پر جو ہے آرگنائز کیا ہے. یقیناً یہ کام جو آپ کر رہے ہیں سر، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی سیوا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دور کے اندر ہر فیلڈ میں کمرشلائزیشن ہو گیا ہے، لیکن اس دور میں آپ جس انداز سے کام کر رہے ہیں، آپ بہت بڑی انسانیت کی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ پوری انسانیت میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے. بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی سر جس میں پیغمبر صاحب بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، ورشپ کرے، بہت سی چیزیں آ سکتی تھی، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتا ہے. اور سر آج آپ نے اس پلیٹ فارم سے، اس سبھا سے، اس پروگرام سے بتا دیا کہ آپ کتنا گریٹ اور کتنا عظیم کام کر رہے ہیں. میں اوپر والے سے، ایشور سے، خدا سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے. اس کے بعد سر میں، چونکہ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، تفصیل سے آ چکی ہے، اور سب سے بہترین بات ہمارے ایس پی صاحب نے جو باتیں کی ہے، گراؤنڈ لیول کی باتیں کی ہے اور نوجوانوں کو اس میں گائیڈ بھی کیا ہے. تب اور 11 بجے سے 2 بجے تک کا ٹائم تھا، اور پھر سر نے اوپر سے جو ہے لنچ کا بھی اعلان کر دیا. تو میں اگر لمبی تقریر کروں گا تو آپ میں سے اکثر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مولانا کو جو ہے عقل سلیم دے. سر نے لنچ کا بول دیا، پھر بھی جو ہے بولے جا رہے، لنچ کا بول دیا، پھر بھی جو ہے بولے جا رہے. تو آپ مطمئن رہے، میں آپ کی دعا لینے کا قابل نہیں ہوں. بہت جلدی اپنی بات ختم کر دوں گا، 2-4 باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. سر واقعتاً یہ ٹریجڈی ہے، خاص طور پر ہماری کمیونٹی کی. ہماری وہ کمیونٹی ہے، مسلم قوم، وہ قوم ہے، جیسے ہماری بہن نے بھی کہا کہ ویری فرسٹ ورس آف ہولی قرآن ریویلڈ واز اقرا. سب سے پہلا لفظ جو قرآن میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تھا پڑھو. پڑھو پہلا لفظ سر. اور آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ انسانیت کی جو اس وقت کیفیت تھی، پروفٹ عیسیٰ کے بعد سے پروفٹ محمد تک تقریباً 550 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس پورے عرصے میں سر ہر طرح کی برائی عام تھی، ہر طرح کی. تو جو فرسٹ ورس یا فرسٹ ورڈ جو ریویل ہو رہا ہے قرآن میں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ جو برائیاں پھیلی ہوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی، لیکن پہلا جملہ، پہلا لفظ، پہلی آیت اور فرسٹ ورس جو قرآن میں اتری وہ تعلیم اور ایجوکیشن کو لے کر تھی.
اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اور میں جو باتیں بتا رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے، جھنجھوڑتے آ رہے ہیں اسکالرس، ریلیجیس اسکالرس، علماء اور بہت سارے انٹلیکچوئلس قوم کو، کمیونٹی کو ہلاتے آ رہے ہیں، جگاتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا بات ہے کہ وہ قوم، وہ مذہب، وہ کمیونٹی جس کی مذہبی اور ریلیجیس بک کے اندر سب سے پہلی ہدایت، فرسٹ انسٹرکشن تعلیم کے بارے میں ہے، اور جن کے پروفٹ نے یہ کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، seeking knowledge is obligation upon every Muslim, man or woman. یہ پروفٹس کے ورڈ ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر obligation ہے، obligatory ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن کی پہلی آیت تعلیم، پروفٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا مینڈیٹری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور آج سر نے ابھی پکچر دکھائی ہے، یہاں کے کالج کی بتائی ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس کی بتائی ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ جو تصویر سر نے دکھائی ہے یہ اوور آل تصویر ہمارے پورے ملک کی ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں، آرگنائزیشنز میں مسلم آپ چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے تو نام ملتے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہ سوچوں گا، نہ بیان کروں گا، حالانکہ اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے سماج کے اعتبار سے کچھ باتیں اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے کیسے لوگوں کو ہمارے لیے کھڑا کیا ہے، جو کتنا بڑا ڈیڈیکیشن ہے ان کا، ڈیووشن ہے، سیکریفائز ہے۔ سر نے ابھی 1 لاکھ کی کتابیں جو ہے تو دان کی ہے، اور کیا کیا ان کے عزائم ہیں، ارادے ہیں، ایمبیشنز ہے، اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہماری پریورٹیز بدل نہیں رہی ہے۔ سر ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم غریب ہے، بہت ہے پیسہ، اور پھر ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم جو ہے بادشاہوں کے خاندانوں سے تھے، یہ گیا سب۔ اپنی پریورٹیز کو چینج کرے۔ آج دیکھ لیجئے آپ دیگلو ناکے کا علاقہ بولے تو مشہور ہو گیا، بس فنکشنز ہال، جو فنکشن ہالس کی بھرمار ہے، اور پروگرام کیسے ہیں؟ اللہ کی پناہ، جو اسٹارٹر آتا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، اور آخر تک سوٹس آتے ہیں، وہ اسٹارٹر میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ساری پریورٹیز ہماری بدلی ہوئی ہے۔ دوسرے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور تعلیم کے معاملے میں، حالانکہ آج کے دور میں آپ یقین مانیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودہ نسل کا مستقبل آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تعلیم سب سے ضروری ہے۔ یہ کوئی میں آسمان کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ پریکٹیکل دیکھیے۔ امریکہ نے جاپان کا کیا حال کر دیا تھا، ناگاساکی، ہیروشیما، اور وہ پورے تہس نہس ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں یونیورسٹیز کھڑے کی، کالجز کھڑے کیے، اور آج دنیا کے ٹاپ جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس میں جاپان آگے ہے یا نہیں ہے؟ میں کہیں آسمان کی تو بات نہیں کر رہا ہوں یا زمین کے نیچے کی۔ آپ کو آج کے دور میں ہو یا کبھی بھی ہو، تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ کب تک ہم یہ داغ لے کر جیتے رہیں گے کہ پلمبر ہے، ابھی بھی جیسے سامنے بات ہے، پلمبر میں ہے اور اس میں ہے، پنچر بنانے والے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں ہم نے خاکہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ڈسکریمنیشن ہے، پریجوڈائز ہے اور چھوت چھات ہے۔ نہ بھول جائیے آپ، ہو سکتا ہے کچھ پولیٹیشنز کے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہوگی، لیکن اوور آل ہمارا جو ملک ہے، آپ یقین مانیے دنیا کے ممالک کی زمینی حالتوں پر نظر تھوڑی بہت جو ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمارا دیش دنیا کے بہت سے اسلامک کنٹریز سے بہت اچھی حالت میں ہے۔ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی پریجوڈائز نہیں، کوئی جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی چھوت چھات نہیں۔ ابھی بصیر سر نے بتایا پنجاب راؤ اسکیم کے تحت 51,000 اسکالرشپ ملتی ہے اگر کوئی باہر سے آ کر پڑھتا ہے۔ آپ اگر باہر نکلتے ہیں، جیسے ہمارے ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ باہر بھی نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے ایک خول میں بند مت رکھیے۔
अगर आप बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए, कहीं पर रहते हैं और आप अपना फॉर्म भरते हो स्कॉलरशिप के लिए और उसमें मेंशन करते हैं कि मैं रेंट पर रह रहा हूं, कुछ सारे अखराजात निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा बेदार हो जाइए, खुदा के वास्ते अपने आप पर रहम नहीं आता है। मैं आपसे भीख मांगता हूं, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ख्याल करके जो है इन बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाओ। मुझे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली सर हमारे ब्लड प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन भी थे और सन-उल्लाह भी थे। उनका एक कोट मुझे याद आ गई, उनकी बात याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूं। हजरत अली ने फरमाया था कि इल्म दौलत से बहुत बेहतर होता है। क्या फरमाया था? इल्म, एजुकेशन इज बेटर देन वेल्थ। वाई? क्यों बेहतर है? तालीम माल से क्यों बेहतर है? इसलिए कि एजुकेशन प्रोटेक्ट यू एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट योर वेल्थ। तालीम आपकी हिफाजत करती है और माल जमा करोगे तो माल की हिफाजत का काम आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास सारी तालीमात है, सारी हिदायत है, सब कुछ मौजूद है। बड़ा अफसोस होता है कि उसके बावजूद हम एजुकेशन के लाइन में इतने पीछे हैं। खुदा के वास्ते अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें अपने। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप और हम सच्चे मुसलमान हैं, अगर हमने सिर्फ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ ली तो आपको एक नहीं सैकड़ों ऐसी मिसालें मिलेगी जिसमें साहबा ने आपसे पूछा कि बताइए, पैगंबर साहब से पूछा किसी साहबी ने कि अल्लाह के रसूल, मैसेंजर ऑफ गॉड, मुझे ये बताइए कि मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूं। तो पता है आपको, हमारे पैगंबर ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, करना ये मैंडेटरी है, लेकिन ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, फला करो, फला करो। पता है क्या कहा? आपने वो काम बताए जिन कामों के करने से इंसानियत मजबूत होती है। एक ने पूछा पैगंबर साहब से, बताइए मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूं। तो आपने फरमाया आते मिल जाए। मैं आपके वर्ड सुना रहा हूं आपको पैगंबर के, आते मिल जाए वस्क़िज़्ज़मआन, सुभान अल्लाह। कहा भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, वअमुर बिलउर्फ, भलाई का काम करो, वनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोको। और खाना खिलाना, पानी पिलाना एक टाइम का खाना खिलाना, पानी पिलाना नहीं है, उसकी भूख और प्यास को परमानेंटली खत्म करने का नज्म करना, ये असल चीज है। वरना यहां तो बहुत से शेल्टर बना के बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी खिदमत खल्क है, अल्लाह उनको उसका बदला देगा जरूर। बहुत से लोग लंगर भी चला रहे हैं, दसियों सालों से चला रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है सर? उस लंगर पर 10 साल पहले जो बंदा खाना लेने के लिए आता था, 10 साल के बाद वो भी आता और उसके बच्चे भी आना शुरू होते। जरूरत किस बात की है कि कम्युनिटी को मजबूत करने के जो साधन है उनको इस्तेमाल करना पड़ेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी प्रायोरिटी बदले, तालीम के मामले में आगे बढ़े। सर मैं एक मरतबा फिर आपको अपने तहदिल से शुक्रगुजार हूं आपका। आप इतना डेडिकेशन के साथ आपने रिजाइन दिया और आपने अपने आप को जो है कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, और देखिए कौम और कम्युनिटी और यानी मखसूस अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, ओवरऑल पूरी यानी कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। सर आप कभी भी आवाज़ दीजिए, मुझे इतराफ़ है कि मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप जब कभी आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ये सैयद आसिफ आपके साथ रहेगा। और बशीर सर ने बात कही थी यहाँ पर, बशीर सर ने एक बात ये कही थी कि वो उर्दू स्कूल्स के जो टीचर्स हजरात है उनका कोई कार्यक्रम आपके साथ रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स है और उलमा है उनके साथ एक मीटिंग हम आपके साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि काम और अच्छे से चल सके। बस इतनी मुख्तसर बात करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। वो दुआ तो नहीं करे ना मेरे हक में, आपने नहीं करे ना? चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद सर।